آج ڈیزل پہنچ گیا 260 روپے اور پیٹرول پہنچ گیا 270 روپے. جب پیٹرول مارکیٹ میں نیچے انٹرنیشنل تیل نیچے چلا گیا تو یہ آپ ذرا دیکھیں تقریباً 100 روپے اوپر گیا. آٹا جو ہر آدمی کو افیکٹ کرتا ہے, ہمارے دور میں 55 روپے تھا کے جی, آج وہ پہنچ گیا 136 روپے کے جی. 130% کا اضافہ ہوا اس میں, اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے. چاول 103 روپے کے جی تھا, آج 202 روپے کے جی. 95% ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے. یہ بھی عام آدمی کا. گھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا. آج ہمارے دور میں 468 روپے کے جی تھا, آج 603 روپے کے جی, جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور دودھ 170 روپے لیٹر تھا, آج 170 روپے لیٹر. میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری جو گروتھ ریٹ تھی, یعنی جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں, جی ڈی پی میں اضافہ, وہ 6.1% تھی. آج وہ چلی گئی ہے منفی 0.2%. 0.2% پہ چلی گئی. انڈسٹریز, ہماری اوور آل انڈسٹری 6.8% پہ بڑھ رہی تھی, آج وہ -2.9% پہ چلی گئی. یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے, جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں, جس سے آپ روزگار دیتے ہیں, وہ انڈسٹری جو زیادہ تر انڈسٹریز وہ -2.9 پہ پہنچ گئی ہیں. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ہمارے دور میں 11.9% پہ بڑھ رہی تھی, وہ آج منفی 7.9% پہ چلی گئی. تقریباً 8% منفی پہ چلی گئی. جو کنسٹرکشن ہے, جس سے سب سے زیادہ نوکریاں ملتی ہیں, وہ 1.9% پہ بڑھ رہا تھا ہمارے دور پہ, آج وہ -5.5% پہ چلی گئی. اور پھر کاٹن, کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں ہم, اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے, نوکریاں بھی ملتی ہیں, ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں, وہ 9.2% پہ بڑھ رہی تھی, آج وہ -23% پہ پہنچ گئی ہے. یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری. میں یہ آپ کو یہ صرف فگر اس لیے دے رہا ہوں, اور جو بھی ہمارے اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جتنا ٹائم دے رہے ہیں, یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے. جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے, ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے. سارا تنخواہ دار طبقہ تکلیف میں ہے. جس کے پاس سیلریز ہیں, ان کا اگر 100 روپیہ سال پہلے اگر 100 روپیہ چیزیں خریدتا تھا, وہ 50 روپے رہ گئے. تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے. اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس, جب آپ کیسے آپ نے قرضے دینے, آپ اگلے مہینے قرضوں کی قسطیں دینی ہے, جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا, جب ڈالرز ہی نہیں بڑھ رہا ہے, جب آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا اپنی زمین پہ لگانے کے لیے, تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوار گرنی شروع ہو جائے گی. تو ہم نے کدھر سے قرضے واپس کرنے؟ ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے, یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. دیکھیں, معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے. سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے جبکہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا, اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے, تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیے, کیونکہ میں بڑا ہوں, میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے,
میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے، میں انڈر 19 کا میچ کھیلنے گیا تھا، اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا اپریل 71 میں. دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں، اس پھر سے یاد رکھیں، تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138 میں سے، اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا تھا، اور واقعی انقلاب تھا، روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا. لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی، اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام، یا پہلے تو عوام کا نام ہمیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تھی، تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات کی. لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں، اس نے 160 جیتی، صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے. اور وہ انصاف مانگ رہا تھا، حقوق مانگ رہا تھا، وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا. جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا، وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا. اور ہمارا، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا، میں انگلینڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو جو دھچکا ہم سب کو لگا تھا، یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے. پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے، نہیں جی اس پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا، ہمارے اوپر بوجھ تھا، وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے، اس طرح کی باتیں کی. آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے، حقوق کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو انصاف ملتا ہے، انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں، حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے. جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں، جو میں بتا رہا ہوں اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا، وہ زیادہ تر چھوٹی بزنس ہیں. چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی رشوت دینے کی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آفیسز کے چکر لگائیں، وہاں ان کو وہ ڈیلے سروس نہیں کریں جب تک آپ رشوت نہیں دیتے، تو وہ چلے جاتے ہیں واپس. تو چھوٹی بزنس جو اسمال اور میڈیم صنعت ہوتی ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی، اصل تو روزگار وہ دیتا ہے. ساری دنیا میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے، یہاں وہ چلنے نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرپٹ ہے، کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے. تو جو میں آج آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، پھر آپ ان کے اوپر جو مرضی کریں، ملٹری آپریشن بھی، وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا. کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے آزادی کا، یہ جو آزادی کا بیج ہے، یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہ اندر ہے ہمارے. اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں. تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا ہے، وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے، یہ پکڑ دکڑ کر کے، یہ مار پیٹ کے، یہ خوف کر کے، اس سے یہ جاتا نہیں ہے. پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہیں جانے نہیں لگا. یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور 9 مئی کو بڑا برا کیا گیا میں چھوڑا پارٹی، تو کیا اس سے پارٹی، کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی اس پہ جنگ ہے، یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کریں. یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے، قدم نہ اٹھایا،
یہ ادھر چلا جائے گا, کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا. سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا. جب ان کے گھر میں چولہے نہیں ڈلیں گے, جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے, جب وہاں عورتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج ان کے ساتھ. وہ میں نے آپ کو بتایا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہے وہ 42% پہ ہے. تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے. تو میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے, یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب اس سارے ملک کے ادارے اکٹھے بیٹھے اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی, وہ سب اکٹھے بیٹھے اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونے لگا. یہ جو بھی کریں گے, میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے, میں تو تیار ہوں اس کے لیے. اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں. اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ علیحدہ ہوتا. اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے, ادارے مضبوط کرنا ہے, سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے, لوگوں کو آزاد کرنا ہے, ان کو حقوق دے کے. کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نہ پرواہ چادر نہ چادر والی لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور انہیں پتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے, کوئی پوچھے گا ہی نہیں. عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا. عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں عمران ریاض کو لے کے آؤ, وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا. اور جس طرح کے تشدد کی میں نے کہانیاں سنی ہیں کہ جو باہر نکلتے ہیں, کئی لوگوں کو, سب کو نہیں کیا, کئیوں کو تو برے حالات میں رکھا ہے کہ اتنے چھوٹے سے دڑبوں کے اندر لوگوں کو بند کیا ہوا, لیکن کئیوں پہ تشدد کیا. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات, ان کی ورڈکٹ نہیں مانے جائیں گے, عدلیہ کہتی ہے الیکشن کرواؤ آئین کے مطابق, وہ الیکشن ہی گورنمنٹ کرواتی, تو یہ ملک تو تباہ کی طرف چلا گیا نا, بنانا ریپبلک بن گیا. یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آ گیا آج پاکستان میں. تو میں اس کی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پہ. جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے, اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کی کمزوری ہے, کیونکہ جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے, باہر پولیس پہنچ جاتی ہے, وارنٹ نکلاتے ہیں. یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنے ملک کی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے, اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, آج اگر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پاکستان ادھر اب پہنچ جائے گا جدھر سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے, کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی. باہر سے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا, کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا اوپن مارکیٹ اور آفیشل ریٹ کے اندر. تو یہ تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں, اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں. یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, کوئی فکر نہ کریں, کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی. پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے. آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہی ہے, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, انتظامیہ ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں؟ سارا تو آپ کے پاس امپائرنگ بھی اپنے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن لڑیں گے, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے, جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے.